الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم وسع اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا عظمتوں والا فضیلتوں والا جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہوا. الحمدللہ. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے سرور بھائی مرحوم جن کا گزشتہ شب انتقال ہوا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور آج کی جو جمعۃ المبارک کی تقریر ہے، جو وعظ و نصیحت ہے، اس کو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کے جمعے کا جو موضوع ہے جس کا انتخاب ہم نے کیا، تو یقیناً حق بھی یہی بنتا تھا کہ ہم اسی موضوع کا انتخاب کریں، اور بالاتفاق ہمارا یہ موضوع گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے چل بھی رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے والدین پر گفتگو کی تھی کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے. پھر گزشتہ جمعہ ہم نے گفتگو کی کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے. آج بھی اسی کے ضمن میں ہم نے بات کرنی ہے، اور چونکہ سرور بھائی کے پسماندگان بھی موجود ہیں، ان کے گھر والے بھی موجود ہیں، اور وہ سن بھی رہے ہیں گھر میں، تو آج بھی ہم اسی سے ریلیٹڈ موضوع کا انتخاب کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ یہاں پر بات کرتے ہیں اللہ رب العزت اس پر ہمیں اور ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَى
ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہاں مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما اگر یبلغن وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں یہ پہنچ جائیں گے عندک الکبر بڑھاپے کے نزدیک، احدہما یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے نزدیک پہنچ جائیں تو پھر تم نے ان سے اف تک نہیں کہنا، زبان پر کوئی بات نہیں لانی والدین کے خلاف۔ مولا پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اف یہ زبان سے کہنے والی بات، ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ مولا پھر کیا کریں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور اپنے والدین سے میٹھی بات، میں اس کا ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں، اپنے والدین سے میٹھی بات کہا کرنا، اپنے والدین سے آسان گفتگو کیا کرنا۔ تو ہم نے پچھلا جو جمعہ ہمارا گزرا ہے اس پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آج کل نا ہمارے معاشرے میں جو اولاد کا رہن سہن ہے یا اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا اولاد کے شب و روز ہیں، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ ہے، اس کی اصل وجہ والدین ہی ہیں۔ جب تک ایک باپ یا جب تک ایک ماں بٹھا کر اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو قرآن کی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے گی تو اس وقت تک اولاد کے اندر یہ تربیت کہاں سے آئے گی؟ یا اماں اور ابا جو ہے نا وہ کان پکڑ کر کے مسجد بھیجیں گے نہیں کہ جا بیٹا مسجد میں درس دیا جا رہا ہے، بیان ہو رہا ہے کہ بھئی اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ جب تک والدین اس چیز پر زور نہیں دیں گے اس وقت تک اولاد کو یہ معلوم کہاں چلے گا، کیسے پتہ لگے گا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، جب تک والدین کوشش نہ کریں۔ ہم نے پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ کوشش پہلی اگر کسی کی ہے تو وہ والدین کی ہے، کہ والدین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں اگر نیک ہے، ماں اگر بد سلوکیوں سے محفوظ رہنے والی ہے، ماں اگر بد کردار نہیں ہے تو اولاد بھی اللہ رب العزت کی عطا سے نہ بد کردار ہوگی نہ بد سلوک ہوگی اور فرما بردار پیدا ہوگی۔ اور اگر ماں بد سلوکیاں کرنے والی ہے، بد کردار ہے یا لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آنے والی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والی نسل بھی وہی ہوگی جو ماں ہے۔ باپ کا کردار ضرور ہے لیکن ماں کا کردار زیادہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جس طرح ایک صحابی رسول نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں، جب اللہ کے رسول کا نام آیا کریں نا باواز بلند درود پاک پڑھا کریں۔ جب حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے کریم
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر چوتھی مرتبہ جب عرض کی صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا. یعنی کہ ہمیں اس سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ماں کا جو اتنا حق بتایا ہے تو یقیناً پھر ماں کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس مولانا صاحب آپ بات کریں فضیلتوں کی، ذمہ داریوں کی بات نہ کریں. اور والدین بھی ہمارے پاس جب دعا کروانے کے لیے آتے کہ امام صاحب بچہ بگڑ گیا ہے، تو یہ سننے کے کہ جناب بچہ بگڑ گیا کس کی وجہ سے بگڑا ہے، یہ سننا جو ہے نا ان کے کانوں پر بڑا گراں گزرتا ہے. بھئی بگڑ گیا ٹھیک ہے بگڑا ہے، لیکن بگڑا کس کی وجہ سے ہے یہ کوئی سننا نہیں چاہتا. یعنی آسان الفاظ میں کہوں کہ ہمارے یہاں معاشرہ اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ سب یہ تو سننا چاہتے ہیں کہ بگاڑ ہے کیا، لیکن یہ کوئی سننا نہیں چاہتا کہ بگاڑ کس کی وجہ سے ہے. اصلاً جو بگاڑ ہے وہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کی جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتائی تھی. اب ایک بڑا اچھا میسج آیا میرے پاس، کل میں پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے گزرا میری نظروں سے. اس میں لکھا تھا کہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے آج کل تو معاشرے کا عجیب پہلو یہ ہے، کہتے ہیں کہ جناب معاشرے میں سلامت اور صحیح چلنے کے لیے ہمیں معاشرے کے قدم سے قدم ملانا پڑے گا، مغربی دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا. لیکن وہ میسج اتنا پیارا تھا کہ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، پھر تو بات ہوگی کہ جناب ہاں ترقی والے لوگ تو یہی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان قیصر و کسریٰ سے بھی ٹکر لے لیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے وہ یہ سننا پسند کرتے تھے کہ بگاڑ ہے کس کی وجہ سے، اور پھر تبدیلی لانا پسند کرتے تھے کہ اگر بگاڑ ہے تو میں تبدیلی کیسے لاؤں. اور محبوب علیہ السلام اگر کسی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بگاڑ ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے. اس کی چند مثالیں کہ شراب پہلے حلال تھی، جائز تھی، جیسے ہی حکم آیا محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو پورے بھرے کے بھرے مٹکے صحابہ کرام علیہم رضوان نے توڑ کر پھینک دیے. مکہ کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی کہ جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. پھر اچانک حکم آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. ایک ام المؤمنین آئیں، انہوں نے کوئی بات کی اور چلی گئیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنے پردے پر، اپنی چادر پر ایک چادر اور لیا کریں. اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا. پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا کہ محبوب ساری امت کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ پردے کا حکم آ چکا ہے، لہذا سب پردہ کیا کریں. جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو صحابیات جس نے وہ اس وقت سنا، گھر کے پردے بھی اتار کر کے اپنے جسموں پر لپیٹ لیے کہ اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے. تو یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ بھئی بگاڑ تو ہے معاشرے میں، آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ نہیں یار معاشرے میں بگاڑ تو بہت ہے، لیکن بگاڑ کس وجہ سے ہے اور کس کی وجہ سے ہے یہ کوئی سننا پسند نہیں کرتا. اور کسی کو پکڑ کر سنا بھی دیا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں مولانا بس یہ بات نہ کریں، آپ آسان بات کیا کریں، میٹھی بات کیا کریں، یہ کس کی وجہ سے بگاڑ ہے اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا بگاڑ کس کی وجہ سے ہے، تو یقیناً تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کچھ بگاڑ عوام کی وجہ سے ہے، کچھ بگاڑ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، کچھ بگاڑ ذمہ داران کی وجہ سے ہے، کچھ بگاڑ اعلیٰ افسران کی وجہ سے ہے. بگاڑ غرض ہے اس وقت معاشرے میں جو کچھ، وہ سب ہماری آپس کی کرنی ہے. اگر ہم خود سدھرنے کی کوشش کریں نا کہ بھائی میں
اپنی ذات میں رہتے ہوئے کہ یار میں نے یہ کام صحیح کرنا ہے، باڑ میں جائے پوری دنیا، میں نے خود اپنی ذات میں رہتے ہوئے یہ کام صحیح کرنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ اکیلے صحیح اور درست ہونے کی کوشش کریں، آپ اکیلے والدین کے فرمانبردار بنیں، آپ اکیلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں، تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ کتنی جلدی سدھرنے لگا ہے۔ لیکن ہماری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا سدھر جائے، سامنے والا ٹھیک ہو جائے۔ میرا کیا ہے، میں تو ٹھیک ہوتا ہی رہوں گا، مجھے تو بگاڑ پتہ چل چکا ہے، تو میں تو ٹھیک ہو ہی جاؤں گا، سامنے والا ٹھیک ہو جائے۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا، اور خود ٹھیک ہونے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو کنڈیم کرنا پڑے گا۔ یہ الزام ہم نے اپنی ذات پر لینا پڑے گا کہ ہاں خرابی میرے اندر ہے، اور جب تک میں اپنی ذات کو کنڈیم نہیں کروں گا اس سے پہلے معاشرے میں کچھ بھی صحیح ہونے والا نہیں۔ ہر بندہ یہی سوچے گا میں خراب تھوڑی ہوں، سامنے والا خراب ہے، میں خراب تھوڑی ہوں، سامنے والے کے اندر یہ خرابی ہے، میں والدین کا نافرمان تھوڑی ہوں، سامنے والا والدین کا نافرمان ہے، میں بدسلوک تھوڑی ہوں، سامنے والا بدسلوک ہے۔ جب ہر بندہ سامنے والے کو گلٹ کرے گا تو پھر معاشرہ سدھرنے والا کبھی بھی نہیں ہے، ایسے ہی بگاڑ رہے گا، پھر رزق میں بے برکتی اور نہ جانے کیا کیا۔ میں ساری چیزیں گنوانے بیٹھوں تو شاید ایک جمعہ تو کم پڑ جائے، اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور ان خرابیوں کے ثمرات بھی اتنے ہی زیادہ نظر آنے لگے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع تو خرابیوں پر نہیں بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے، میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، میں پچھلے 3 جمعوں سے اس حدیث کو سنا رہا ہوں کہ میرے صحابہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے والدین کو مسکرا کر محبت کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ دیکھ لے گا، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ مقبول حج؟ اے میرے آقا وہ حج جو قبول ہو چکا ہے؟ ہاں ہاں صحابہ قبول ہو چکا ہے، اس میں تم نے لاکھوں روپے خرچ نہیں کیے، اس میں تم نے طواف کی مشقت نہیں کی، اس میں تم نے سعی کی مشقت نہیں کی، اس میں تم نے صفا مروا میں دوڑیں نہیں لگائیں، رمی نہیں کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن وہ حج جو اللہ نے قبول کر لیا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اجر ہے، لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہمیں معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا اجر ہے، ہمیں علم ہے اس بات کا کہ اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کی تو دنیا میں ہی یہ کہاوت جو دنیا والوں نے بنائی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی یہ کہاوت دنیا والوں نے بنائی ہے، یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر دنیا میں ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن پھر بھی آج کی اولاد نافرمان ہے۔ اس کی نافرمانیوں کی بنیادی وجہ، ہمارے بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو موقع مل جائے گا، لیکن حقیقت یہی ہے، بنیادی وجہ خود والدین ہے۔ جی ہمارے معاشرے میں، میں اسکول میں ہوتا ہوں نا، تو اب ایک 4 کلاس کا بچہ موبائل لے آیا، ٹچ موبائل اس طرح کا، ہم نے چھین کر کے رکھ لیا۔ ہم نے بولا بھائی اسکول میں موبائل کا کیا کام ہے، اور پھر تم 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو، اسکول میں تمہارا کیا کام ہے موبائل کا؟ ہم نے لے کر کے رکھ لیا، ضبط ہو گیا، بھائی نہیں ملے گا۔ اب پیچھے سے ان کے والدین لڑنے آ گئے، سر آپ نے موبائل لے کے رکھ لیا؟ ہاں بھائی لے کے رکھنا ہی تھا، یہ بچے کا موبائل سے کیا تعلق ہے؟ بولا نہیں سر تعلق ہے نہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ موبائل بس بچے کو دے دیں۔ اچھا بھائی تمہارا بچہ ہے، بگڑے گا خود تم بھگتو گے، ہمیں کیا، یہ لو۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جب ہوتا ہے نا، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جب تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے اور والدین اس سے کچھ کہتے ہیں، یا اس کی شادی ہو جاتی ہے،
والدین کچھ کہتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں کی طرف تو آپ نے دھکیلا ہے، پھر یہ شکوہ کیسا کہ امام صاحب، پیر صاحب، میرا بچہ بگڑ گیا؟ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ رنگینیوں کی طرف دھکیلنے والے آپ خود ہیں۔ اور آج یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، 5th کلاس 4th کلاس 6th کلاس کے بچے موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، گھر میں کمپیوٹر آ گئے، بھائی کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے یا موبائل استعمال کر رہا ہے تو بھائی اس بچے کا نا یہ پرسنل روم ہے، پرائیویسی ہونی چاہیے۔ اب پرائیویسی بچے کو دے دی، اس پرائیویسی میں کیا کر رہا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، بچے کے پاس جو موبائل ہے اس موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے، کیوں لگا ہوا ہے؟ اور اگر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو اس کا ایکسس گھر کے تمام افراد کے پاس ہونا چاہیے، لیکن بھائی بچے کے پاس موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے تاکہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو سکے۔ اور جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ آپ بھلے برابر میں بھی لیٹے ہوئے نا، تو برابر میں لیٹا ہوا ہونے کے باوجود بھی یہ آج کے معاشرے کی عجیب کہانی ہے کہ بیٹی یا بیٹا پوچھ لیتے ہیں، ابو کل کہیں آپ کا پروگرام ہے، کل کہیں آپ نے جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ہاں کل میری مصروفیت ہے، میں نہیں آؤں گا گھر میں۔ اچھا ہاں بھئی کل گھر پہ آ جانا، کوئی نہیں ہوگا۔ اب ملاقاتیں ہو گئیں، یا ہم کل گھومنے چلیں گے، کل پاپا ہی نہیں ہیں، ابو جی کل نہیں ہیں، کل ہم گھومنے چلیں گے۔ یہ جو پارک آپ کو بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سی وی یو کا پوائنٹ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا وہ بن باپ بن ماں کی اولادیں؟ ان کے بھی تو والدین ہوں گے نا، اور اگر والدین ہیں تو ان کے اندر یہ بگاڑ کیسا؟ والدین کی کرنی کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ بچپن میں ٹائٹ نہ کرتے، اگر ان کی ڈور نہ کھینچتے تو پھر دیکھیں آپ کے سامنے حال ہے، اور اگر ڈور کھینچ لیتے تو آج یہ سارے ڈیٹ پوائنٹ اور سی سائیڈ اور یہ سب لڑکے لڑکیوں سے بھرے ہوئے نظر ہی نہ آتے۔ ہمارے پاس ایک نکاح ہے، بھائی باہر امام صاحب گاڑی میں لڑکی بیٹھی ہے، چلے نکاح پڑھانا ہے۔ خدا کا واسطہ بھائی ہم ایسا نکاح نہیں پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ایک کیس نہیں ہے، روزانہ کی تعداد میں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک وکیل صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارا تعلق وکیلوں سے رہتا ہے، وہ کہنے لگے کہ یار امام صاحب طلب بھائی آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ نا آپ کورٹ روم چلیں اور وہاں پر سارا دن آپ گزاریں، اور فی نکاح 5,000 روپے میں آپ کو دوں گا، اور دن میں کم سے کم 10 سے 15 نکاح آپ پڑھائیں گے۔ 10 نکاح اگر پڑھا دیے تو 5,000 کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ پر ڈے کا 50 ہو گیا، اور منتھلی میری انکم تو پھر بہت ہو جانی چاہیے تھی۔ ہم نے کہا بھائی خدا کا واسطہ یہ تمہارے 50,000 دن کے ہمیں نہیں چاہیے، پتہ نہیں کس کی بد دعا، کس ماں کی کس باپ کی بد دعا ہمارے گلے پر پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد واقعہ نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ آج بھی شہر کراچی کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں صرف کورٹ میرجز 10 ہو رہے ہیں، اور کبھی 15 بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 اور 15 اور 20 جو لڑکے لڑکیاں گھر سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں، یہ کہاں کیا کوئی نہ کوئی ماں اور باپ ان کا ہوگا، بس یہ بھاگ کر کیوں گئے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہے کہ بچپن سے سنبھالا نہیں، اور والدین نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ دونوں چیزیں، جب والدین سنبھالتے نہیں ہیں جب کورٹ میرجز ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب والدین اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، نہیں تو نے پسند کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو تیری شادی وہاں نہیں کروں گا، تو لڑکا اور لڑکی بھاگ کر کے پھر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور پھر والدین سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہائے میرا امام صاحب میری بیٹی بھاگ کر کے چلی، میرا بیٹا بھاگ کر کے چلا گیا۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے، توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ یہ کام غلط کیوں ہو رہا ہے۔ اب میں رات کو میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ، 2 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، علماء تھے جو بھی ہمارے دوست یار ہیں، تو آج ہم نے یہی انتخاب کیا تھا کہ ہم تمام حضرات جو ہے نا وہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور رات ہم نے بیٹھے بیٹھے نا موبائل سے سرچ کیا کہ پوری دنیا میں، پوری کنٹری میں، پہلے مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید پاکستان پہلے نمبر پہ، لیکن پہلے نمبر پہ نہیں ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، لیکن جس نمبر پر ہے اللہ کی پناہ۔ ہم نے سرچ کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فحش فلمیں، پورن ویڈیوز، یہ کہاں سرچ کی جاتی ہیں؟ موبائل کے اندر کن ملکوں میں سرچ کی جاتی ہیں؟ تو پاکستان صرف زیادہ نہیں، دوسرے نمبر پر ہے۔ ہاں، دوسرے نمبر پر ہے۔ اب یقیناً ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جن کو یہ چلانا بھی نہیں آتا، بہت سارے انلمیٹڈ بزرگ ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ چلانا نہیں آتا، اور بچے تو بچے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو درمیانی عمر کے جو لوگ ہیں ہمارے نوجوان، اور نوجوانوں سے نیچے کا طبقہ بھی اب اس عمل میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جن بچوں کو ہم موبائل پکڑا دیتے نا کہ یہ لو بیٹا موبائل پکڑو، ہاں بس تمہاری زندگی اب رنگین کرو، تو وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی ویب سائٹس، مختلف قسم کی الٹی سیدھی چیزیں، بس سرچ کیا اور گوگل نے فوراً لا کر کے آپ کے سامنے ڈال دیا، ہاں بھئی یہ دیکھ لو۔ آج ہمارے جو اب مائک لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، کیا بات کروں، آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں ہر دیوار پر بھئی دواخانہ، مردانہ کمزوری کا علاج، مردانہ کمزوری کا علاج، کتنی جگہوں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری وجہ سے ہیں۔ ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بچے اس میں مبتلا ہیں۔ اس کو بند کرو۔ بچے اس میں مبتلا ہیں اور بچوں کی زندگیاں، میری عادت ہے میں کبھی کبھی نا قصے سناتا ہوں، کوئی بھی اس قصے کو پرسنل نہ لے، یہ قصے جو ہے نا میری نظروں کے سامنے ہوئے ہیں، اسی لیے میں سناتا ہوں تاکہ اس سے قوم سبق حاصل کرے۔ ہمارے یہاں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میٹرک کلاس میں پڑھا رہا تھا۔ اب گرلس اور بوائز کیمپس ہیں، تو وہاں پر اب ہم نے تو الحمدللہ گرلس میں گرلس ٹیچر فیمیل اسٹاف کر دیا اور بوائز میں میل اسٹاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہوا یہ تھا کہ میں پڑھا کے بورڈ پر کام کروا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کریں جلدی سے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا لاسٹ بینچ پر دو بچیاں میٹرک کلاس کی وہ کچھ کر رہی ہیں، کہ یار یہ میں اب آگے جاؤں تو مجھے کاپی اور کتاب ہی نظر آ رہا ڈیسک کے اوپر، پیچھے آؤں تو مجھے محسوس ہو کہ کچھ لائٹ ہے، اور یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے جب یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہوا تھا۔ کہ یار چلیں، میں نے بچوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ کام کریں، میں پانی پی کر آ رہا ہوں، اور آفس کی ہماری جو ونڈو تھی وہ کھلتی تھی ہماری کلاس میں، میٹرک کلاس میں نے اس ونڈو پہ چڑھ کر اوپر سے دیکھا تو وہ دو بچیاں موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، اس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھا اور میرے پاس موبائل تھا ہی نہیں۔ ہمارے ابا محترم مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے ہمیں ابھی 3 سال پہلے موبائل کی اجازت دی، ابھی 3 سال پہلے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ بہرحال تو وہ موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ خیر ان بچیوں کو باہر نکالا، ایک لیڈی ٹیچر سے کہا تلاشی لے، اچھی طرح تلاشی لی تو نکلا موبائل، اور اس موبائل میں صرف اور صرف فحش فلموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بھرا ہوا تھا۔ ہاں، لڑکیاں، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے لڑکوں کا کھانا خراب ہے، نہیں جی، لڑکیوں کا بھی کھانا خراب ہے، میں نے بند ہی اسی وجہ سے کرایا۔ کبھی اعتراض بھی ہو سکتا ہے نا کہ خواتین سنتی ہیں اسپیکر پہ تقریر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مردوں کو تو سنانا پڑے گا نا۔ جو باپ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ والد ہونے کا آپ کو اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا ہے، تو والد کیسا ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اب ان سے موبائل چھین لیا گیا، میموری کارڈ پھینک دیا گیا، پتہ کیا، تحقیقات کی تو پتہ یہی چلا کہ جناب یہ موبائل کے اندر جو میموری کارڈ ہے یہ کہیں سے بھروا کر لائی ہیں۔ اب جس دکان والے نے بھرا ہوگا اس نے ان لڑکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا، کوئی اشارے نہیں کیے ہوں گے، کہیں پر ٹچ نہیں کیا ہوگا۔
کس وجہ سے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو کھلا چھوڑ دیا، معاشرے کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب معاشرہ جانے اور ہماری بچیاں جانے کولنس اور بولڈنس کے نام پر کہ جناب ہماری بچی بڑی بولڈ ہو چکی ہے، یا یوں بھی والدین کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو معاشرے میں کھلا نہ چھوڑا تو ہماری بچی بولڈ نہیں ہو سکے گی، معاشرے کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکے گی۔ تو یہ معاشرے کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا رہے ہیں بچے آج کل کے، ہم نے اس پر توجہ دینی ہوگی۔ جتنے والد صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ آج سے ہی اہتمام کریں کہ ان کی اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر موبائل ہاتھ میں ہم نے تھمایا ہے، چلیں جی وقت کی ضرورت ہی صحیح، تو اس موبائل میں چیک اینڈ بیلنس ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس موبائل میں اگر انہوں نے پاسورڈ لگا رکھا ہے تو اس پاسورڈ کا ایکسس ہماری ماں کے پاس، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، سب کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے توجہ کے ساتھ دیکھنی پڑیں گی۔ اگر ہماری توجہ آج بھی نہیں ہوئی تو آج تو لوگ بھاگ کر کے شادیاں کر بھی رہے ہیں، شکر ہے کہ شادی ہو رہی ہے، لیکن آج اگر توجہ نہیں دی اس معاملے پر، موبائل کے معاملے پر، اور اپنے اولادوں کو قرآن کی تعلیم نہ دینے کے معاملے پر اگر آج توجہ نہیں دی تو یقین جانیے واللہ آج بھاگ کر تو ہو رہی ہیں شادیاں، آنے والا کل آپ کو بھاگ کر کے شادیوں والی خبریں بھی نہیں سنائے گا۔ بس آپ کو یہی پتا چلے گا 1 مہینے سے ہماری بچی لاپتہ ہے، ہمارا بیٹا لاپتہ ہے، وہ فلاں لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے، بس شادی کی؟ مطلب نہیں، شادی ہم نے نہیں کی۔ اور معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے، جب موبائل ہاتھ میں نا تو سب کچھ پتا چلتا ہے۔ ہندو معاشرے کا حصہ یہ ہے کہ وہ لیو ان کے نام سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیو ان کے نام سے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے انہوں نے لاجک رکھی ہے بھائی۔ ہاں ہمارے بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لیو ان کے نام سے، اور ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو منگنیاں ہم کرتے ہیں نا، اور منگنی کے بعد ہمارے بچے اور بچی موبائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں، رات بھر باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھائی لیو ان ہندو معاشرے میں بھائی کیا ہے، وہ لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ جسے ہم جانتے نہیں ہیں، جسے ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم اچانک رات گزار لیں گے؟ نہیں، اس سے پہلے 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ ہم اس بندے کے ساتھ رہ کر گزاریں گے۔ اور رہیں گے کہاں؟ ہوٹل میں رہیں گے۔ اگر سمجھ میں آیا تو شادی کریں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہندو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، لیو ان، نام یہی رکھا گیا انہوں نے، لیو ان۔ کیا بھائی؟ اکیلے رہنا ہے، اور سمجھ میں نہیں آیا تو تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا منگنی کیوں کیا آپ نے اپنے لڑکے کی؟ نکاح کرتے، ختم، رخصتی لیتے دلہن کی اور گھر لے آتے۔ بولا نہیں یار، منگنی اس لیے کرتے ہیں، لاجک دیکھے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لاجک معلوم نہیں تھی معاذ اللہ۔ وہ کہہ رہے کہ منگنی اس لیے کی ہے ہم نے تاکہ 1.5 سال منگنی رہے گی، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں کی لڑکی کیسی اور ہمارا خاندان کیسا، اور اس کا خاندان کیسا، ہمارا لڑکا کیسا، ان کی لڑکی کیسی، پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم نکاح کریں گے اور رخصتی لیں گے، اور لہٰذا پھر شادی ہوگی۔ میں نے کہا جناب یہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال جو منگنی رہے گی اور آپ اچانک آتے جاتے رہیں گے تو کیا آپ کے وہاں جانے پر وہ اپنی اصلی حالت پر رہیں گے؟ اپنی اصلی حالت پر اگر ہاں یہاں سب یہ تو اندازہ ہمیں نہیں ہے وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن منگنی کرنے کی وجہ یہ ہے، تو یہ منگنی کا دوسرا نام ہی تو لیو ان ہے۔ آج منگنی کر رہے ہیں اور موبائل پر باتیں کر رہے ہیں، کل آنے والا معاشرہ وہ آپ کو ابھی چیخ کر بتا رہا ہے کہ آج موبائل ہے، کل موبائل نہیں ہوگا، کل ہم مہینے، 2 مہینے، سال کے لیے اکیلے رہنا پسند کریں گے۔ اور آج جو ماں باپ کی مجبوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیا کریں امام صاحب، بچے کی ضد تھی شادی میں گانے بجائے جائیں، ہم بڑے پریشان ہیں، بچہ مان ہی نہیں رہا، کیا کریں؟ تو کل بھی یہی کہیں گے، کیا کریں امام صاحب، بچی کی ضد تھی کہ ہم اکیلے رہیں گے، تو آج ہم مجبور ہیں، روک نہیں سکتے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جب چھوٹا ہے تو روک لیجئے، ابھی دبوچیے، کہیں ایسا نہ ہاتھ سے نکل جائے، جب نکل جائے گا تو پھر سر پیٹتے رہیں گے، کیا کریں امام صاحب، ابھی ہم مجبور تھے، مان ہی نہیں رہا تھا، کیا کریں؟
وہ ہماری نافرمانیاں کر رہا تھا، ہم سے باغی ہو رہا تھا، ہم کیا کرتے؟ موبائل میں جو کچھ کرتا رہا، وہ زندگی جیسی تیسی گزری نہیں، اور آج مجبوریوں کا رونا رو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے نہیں ہے؟ آج جو مجبوریوں کا رونا رو رہے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر کل توجہ دی ہوتی، ماضی میں تھوڑی سی گرفت مضبوط کی ہوتی، تو بچے اتنے سرکش نہ نکلتے۔ اور آج یہ جو ولاگرز ہیں، موبائل پر آپ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب استعمال کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو ولاگرز ہیں یوٹیوب پر ولاگ بنا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ منگنی ہوئی ہے، ایک چینل ہے، اس 4-5 بہنیں ہیں، مجھے یہ ساری باتیں کل، کیونکہ جب ہم جمعے کا بیان کرتے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے، اب کل رات کو جب باتیں پتہ چلی تو میرا تو کاٹو تو خون نہیں۔ کراچی کے ایک لڑکا لڑکی ہیں، وہ دونوں ولاگ بناتے ہیں، ان کا رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی۔ منگنی ہونے کے بعد وہ 1 مہینے کے لیے کہاں گئے جناب؟ دبئی گھومنے گئے، منگنی کے بعد۔ الگ الگ کمرہ تو بک نہیں کیا ہوگا، یقیناً ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ تو آج اس کی جو کیٹیگری ہے نا، وہ تھوڑی سی ہائی ہے لیو ان کی۔ کیا ولاگرز ہیں، یوٹیوب سے ڈالرز کما رہے ہیں، تو لہذا چلو بھی گھومنے چلتے ہیں، لیکن کل یہ کیٹیگری تھوڑی سی اور نیچے آنے والی ہے، انتظار کریں، کل یہ کیٹیگری تھوڑی سی اور نیچے آنے والی ہے۔ جب اور نیچے آئے گی نا، ہماری اولادیں جب ہم سے کہیں گی کہ ہمیں لیو ان میں رہنا ہے، ہم نے نکاح سے پہلے لڑکے کو یا لڑکی کو اسے آزمانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بیٹا کہے گا خاموشی سے بیٹھ جاؤ ابا، ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، جب تم نے پوری زندگی ہمیں اس طرح چھوڑ کے رکھا تھا لاپرواہی کے ساتھ، تو آج تم کس منہ سے کہہ رہے ہو بیٹا نہیں؟ ایسا عجیب و غریب، بس میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، ہمارا بیان ختم کرتے ہیں۔ ہمارا عجیب و غریب مزاج ہے کہ ہم یہ قصبہ اورنگی میں یہ رائج ہو چکا ہے کہ ہماری بیٹیاں پینٹ پہن کر اور ٹائٹس پہن کر اور چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ جسے کرتیاں کہتے ہیں وہ پہن کر کے نکلتی ہیں۔ یہ قصبہ اورنگی میں اس علاقے میں رائج ہو چکا ہے۔ اب جب اس طرح کا لباس پہن کے نکلتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان بہت حرامی ہے۔ ہاں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچے اور بچی کو جو نا دیکھ کر کے کہتے دیکھ تو صحیح، دیکھ تو۔ اور لوفر لڑکے جو ہوتے ہیں، وہ لوفر بھی کون ہے بھئی؟ ہماری اولادیں ہیں، ہم نہیں پیدا کیے ہیں، ان کو لوفر بنانے میں بھی ہاتھ ہمارا ہے، وہ دیکھتے ہیں نظر بھر کے۔ اب جو لڑکی پینٹ اور شرٹ پہن کر نکلی ہے، وہ کس لیے نکلی ہے؟ یقیناً برقع پہن کر یا بڑی چادر پہن کر وہ اپنی پینٹ اور شرٹ چھپائے گی تو نہیں، وہ دکھانے کے لیے نکلی ہے۔ تو جب وہ گھر سے نکلی ہے تو اب ماں ہے یا باپ ہے؟ جب اسے خیال نہیں ہے کہ میری بیٹی پینٹ شرٹ پہن کر نکل رہی ہے، مزاج دیکھیں، ہمارا مزاج بگڑتا ہے، غصہ آتا ہے، کب آتا ہے؟ جب کھانا خراب بن جائے، ہم تباہی مچا دیتے ہیں۔ جب کھانا خراب بن جائے تو اپنی بیگم اور بچیوں کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں، یہ کھانا خراب کیسے بنا؟ اور جب بچی پینٹ پہن کر ہو میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، او بھائی واہ، نظر نہ لگ جائے، بھائی نظر لگوانے کے لیے تو نکل رہی ہے، ایسے تھوڑی نکل رہی گھر سے باہر۔ جس لڑکی نے 1000 1200 1500 کا کلپ خریدا ہو، وہ دوپٹہ پہن کے کلپ چھپائے گی؟ خریدا کیوں ہے 1000 1500 کا؟ اگر اسے دکھانا نہیں ہوتا تو ایک ربڑی باندھ لیتی، دوپٹہ پہننا تھا نا، 1000 کا خریدے یا 100 روپے کا خریدے یا 10 روپے کا خریدے، اس نے تو چھپانا تھا۔ اور جس نے نہیں چھپانا وہ خریدے گی 1000 کا 1200 کا 1500 کا 2000 کا کلپ جو خریدے گی تو دوپٹہ پہن کر کے چھپائے گی۔ اور ہم بڑے مزے سے دلا رہے ہوتے ہیں، صاحب کیا کریں، شادی زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے یا منگنی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، دلانا پڑتا ہے، بچوں کی ضد ہے، جب دلاؤ پھر بھگتنا، اور بھگتنے کے بعد امام صاحب ہماری بچی کہنا ہی نہیں مانتی، بھاگ گئی۔ دن میں پتہ نہیں کتنی کالز اور میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس میں، ہماری بچی بھاگ گئی، ہماری بچی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا،
ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا، پتہ نہیں کتنے میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس، ہم انہیں ایک ہی جواب دیتے ہیں، اگر درس قرآن زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، ہم نے بھول لی اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا محبوب کیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور جب کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جب کچھ بھی یاد نہیں ہوگا آگے بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں کسی کو میسج کر کے، امام صاحب ہماری بچی بھاگ گئی، ہماری بچی نافرمان ہو گئی، ہمارے بیٹے بدسلوک ہو گئے، ہمارے بیٹے بد کردار ہو گئے، یہ سب کچھ نہ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم نے ابھی ڈور نہ کھینچی تو یہی کچھ ہونے والا ہے۔ آپ لاکھ تعویذات کا میں قائل ہوں، لیکن اندھیر نگری، ہاں اندھیر نگری ہوتی ہے نا یار، ساری زندگی ایک کو تربیت ہی نہیں ملی ہو اور وہ کسی ایک چھوٹے سے تعویذ کے ذریعے سیدھا ہو جائے گا، انسان بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ کاروبار چلنے لوگوں کے کہ بھئی آپ کا بیٹا نافرمان ہے، یہ لو تعویذ سرانے رکھ دینا، ابے ساری زندگی کوئی تربیت ہی نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے، اور پھر آخری میں تعویذ یہ لو سرانے رکھ دو، تکیے کے نیچے رکھ دو، سیدھا ہو جائے، کیسے ہو جائے گا بھائی؟ نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی کر دے سیدھا میں ذمہ دار ہوں، نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم پڑھ کر کتابوں سے بات کرتے ہیں نا، تو خدارا ایک ہی تعویذ اثر کرے گا، اور وہ تعویذ بچپن سے رسی کھینچنے والا تعویذ ہے۔ ہاں جب بچہ پیدا ہو اور تھوڑا سننے سمجھنے لگ جائے تو ڈوری کھینچ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈوری ہاتھ سے چھوٹی اور پھر ایسی پتنگ جائے گی کہ آپ کے ہاتھوں میں آنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا، سنایا، اس کا ثواب ہم سرور بھائی مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔